سحر ایک تو کلمات سے ہے، آیات اور کلمات طیبات کو الٹ کے پڑھتے ہیں، سورہ فیل و سورہ لہب الٹ کر کے پڑھتے ہیں، کبھی کبھی آیات کو نجاست سے لکھتے ہیں، اس سے شیاطین و جنات خوش ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو تکلیف پہنچانا چاہتے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سحر اکثر ائمہ کے ہاں کفر ہے، خاص کر امام احمد ابن حنبل کے ہاں۔ دوسرا سحر و جادو جس کو کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی، کیا؟ سبحان اللہ، وہ بھی جادو ہے لیکن مشق ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک جادوگر آتا تھا ہمارے اسکول میں، جہانگیرے کے اسکول میں، ہیڈ ماسٹر صاحب کا دوست تھا، محمد حنیف نام تھا، پشاور سے آتا تھا۔ لڑکے سب اسکول کے بیٹھے رہتے تھے، ایک لڑکے پر چادر ڈال لیتا تھا اور دوسرے کو ایسا دونوں پہ چادر اٹھا کے دیکھا تو ایک دلہن بیٹھی ہوئی ہے، ایک دولہا ہے، اور پھر درمیان میں چادریں لگا لیتا تھا اس طرح، اور جو چادریں ہٹائی تو دیکھ پڑے ہوتے تھے، بریانی تیار، ولیمہ تیار، درمیان میں چلتا تھا، چدارا کا غمدارازی، چدارا کا غمدارازی، درا خبر ہو گورا پختوں کے بیوی، جب اس کو کھینچتے ہو تو یہ آ رہا ہے، جب اس کو کھینچتے ہو تو یہ آ رہا ہے، اور پھر کہتا تھا یہ ہاتھ کی صفائی ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ ہاتھ کی صفائی ہے، جادو۔ میں بیٹھا ہوا تھا، ہیڈ ماسٹر صاحب کی مجھ سے بڑی محبت تھی، مجھ سے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ الفاظ اور اقوال ہے، یہی جادو کے الفاظ ہیں۔ کہا کیا؟ میں نے کہا یہ چدارا کا غمدارازی اور چدار جادو الفاظ دی، میں دادے دینے میں کہ دو کو، جب اس کو وہ بند کرایا وہ سب کچھ ختم ہو گیا، بیٹھ گیا۔ اور نے کہا یہ دو جملے چھوڑ دو، چدارا کا غمدارازی اور چدارا کا غمدارازی، اور ہاتھ کی صفائی ہے، یہ جادو نہیں۔ میں نے کہا یہ بھی سحر ہے، یہ سحر کے الفاظ ہیں۔ الحمدللہ وہ جو حنیف باغا پھر کبھی بھی اسکول نہیں آیا، اس کے لیے چندہ ہوتا تھا 2-3 دن پہلے، اور چھٹی ہوتی تھی، بڑا تماشا ہوتا تھا۔ آئی سوال بعض لوگوں کو اللہ تجربہ بھی دے دیتا ہے، اور اللہ بندوں کی عزت بھی رکھتا ہے، کوئی حرج ہی نہیں، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ اللہ خواجہ ابو سعید گازرونی رحمت اللہ علیہ، خواجہ ابو سعید گازرونی کبار اولیاء اللہ میں سے، ان کی خدمت میں ایک بادشاہ آیا، اس نے کہا یہ میرے ساتھ پنڈت آیا ہے، یہ اوپر اڑتا ہے اور یہ کہتے ہیں اسلام سچا نہیں ہے، ہندو مذہب سچا ہے، اسلام سچا ہے تو آپ کا مولوی اڑ کے دکھائے۔ خواجہ ابو سعید گازرونی نے دیر تک سمجھایا، بادشاہ کم عقل تھا، نہیں سمجھتا تھا، وہ کہا بیٹھو۔ باہر نکلے صحن میں اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو پڑے، چیخ چیخ کے روئے۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بادشاہ بہت بے وقوف ہے اور دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ آپ کے دین کی سچائی اس پر موقوف نہیں ہے، لیکن مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے اڑنے کی صلاحیت دے۔ بس یہ کہا اور حضرت ہوا میں اڑ گئے، ادھر بھی اڑ رہے ادھر بھی اڑ رہے۔ جب نیچے اترے پنڈت نے کہا کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ کہا ہم صرف الٹی طرف اڑ سکتے ہیں، دائیں طرف نہیں، اور مولانا دونوں طرف اڑ رہے ہیں، کیونکہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک جادوگر نے ایک آدمی کو ذبح کیا اور پھر اس کے اعضاء ایک ایک کر کے اوپر پھینکتے تھے۔ آلوسی نے لکھا ہے کہ میں نے رکوا لیا اس کو، تو پھر وہ آدمی قریب المرگ ہو گیا تھا، مشکل سے جا کے بحال کر دیا۔ نئے نئے جب آدمی اس میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ایک آدھا کام ہوتا ہے، آدھا نہیں ہوتا، یہی مشکلات ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفر کے شر سے بچنے کے لیے سیکھنا واجب ہے، کفر کے شر سے بچنے کے لیے سیکھنا واجب ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ تھا کہ لاہور کے مولانا موسیٰ خان صاحب نے ٹھیک ٹھاک جادو سیکھا تھا، اور حضرت فرماتے تھے کہ ملتان میں ایک جادوگرنی تھی، وہ مولانا کی استانی تھی،
لیکن حضرت شیخ مولانا سلیم مولانا موسیٰ خان سے مجھے تعلق رہا ہے. حضرت ہنستے تھے اور کہتے تھے یہ مفتی سے وسیمہ پور اٹھو کے بولے ماتا اس سے خبر ہے. لیکن مفتی صاحب ان کے نحوی میر سے لے کے بخاری تک استاد تھے. اور حضرت مفتی محمود یہ قصہ حضرت بنوری کو سنا رہے تھے، میں سن چکا. وَاتَّبَعُوا انہوں نے اتباع کیا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، وہ جو پڑھتے تھے جنات لوگ، شیاطین جنات، اور یہ پیچھے پڑ گئے اس کے جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے دور خلافت میں. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سحر و جادو عروج پر تھا. حضرت سلیمان نے بحکم خدا تمام جادو کی کتابیں جمع کرا کے اپنے تخت کے نیچے دفنائے کہ کوئی شیطان و جن کھول کے نہ لے جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جنات نے وہ کتابیں اکھیڑ کے نکالی اور کہا سلیمان پیغمبر نہیں جادوگر تھے، دیکھو کتنی کتابیں تخت کے نیچے سے نکلی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سلیمان و داؤد کا ذکر فرماتے ہیں، اہل کتاب نے اعتراض کیا کہ وہ تو جادوگر تھے. جواب وما کفر سلیمان، نہیں کیا کفر سلیمان نے، کیونکہ سحر کی بنیاد کفر ہے. انور شاہ سے مشکلات القرآن میں لکھتے ہیں دلت الآیہ علی ان السحر مادته کفر، دلت الآیہ علی ان السحر مادته کفر، آیت بتاتی ہے کہ جادو کی بنیاد کفر پر ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے جادوگر اور ساحر ضرور غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے. وما کفر سلیمان، نہیں کیا کفر سلیمان پیغمبر نے، وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر تھے، مطیع و فرمان بردار تھے. ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطان کفر کر رہے تھے. سحر یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.